السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 14واں مرکزی موضوع ازدواجی آئلی احکامات ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں اور اس میں کل 12 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے پہلا ضمنی موضوع ہے میاں بیوی کا ازدواجی تعلق۔ اللہ نے 2 جنس بنائی ہے، مرد اور عورت پہلے دن سے بنائی ہیں، اور ان میں ایک نسل چلانے کے لیے ایک ازدواجی تعلق کا سلسلہ رکھا ہے، اور ہر جانور میں اسی طرح ہے۔ تذکیر و تانیث اسی لیے ہے، مذکر مؤنث ہے، وہ ایک تعلق سے پھر چلتا ہے۔ اچھا، باقی جانوروں کی زندگی اور ہے کہ ٹھیک ہے، ان کے اس تعلق سے آگے ان کی نسل چلتی ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے کچھ قاعدے قانون بنا دی ہے کہ کس سے تعلق رکھنا ہے، کس سے نہیں کرنا، کون سے محرمات ہے، کن سے ملنا ہے، کن سے نہیں ملنا، اور پھر کیسے ملنا ہے، کیسے تعلق قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے نکاح کی شرائط رکھ دی ہے کہ نکاح کرنا ہے، گواہوں کی موجودگی میں کرنا ہے، اعلان کرنا ہے، ولیمہ کر کے بتانا ہے سب کو یہ 2 نیا جوڑا ہے، یہ اکٹھے رہیں گے، اور سب کے علم میں آؤ، تو پورا اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس میں 183 سے 3 نکات ہے جی، کہ اس میں دیکھیے، اس میں سے پہلا نقطہ جی، رمضان المبارک کی راتوں میں میاں بیوی میں تعلق کی اجازت دی اللہ نے۔ اس سے پہلے لوگوں کو شک تھا کہ ہے کہ نہیں ہے، اس پہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ جی رات کو افطاری کے بعد سحری سے پہلے یہ تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ روزے کے اندر یا کھانے پینے کی پابندی ہے، وہاں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق کی بھی پابندی ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نقطہ ہی بڑا اہم، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لیے ہے۔ اور تیسرا ہے کہ اعتکاف میں میاں بیوی کے تعلق کی اجازت ختم۔ یہ جو پہلے میں رات کی اجازت دی ہے نا، اگر اعتکاف میں بیٹھے ہو تو میری اجازت بھی ختم ہے، صورت اعتکاف میں یہ ختم ہے۔ دوسرا یہ نقطہ ہے کہ میاں بیوی کیا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ یہ بڑا ہی لطیف استعارہ ہے لباس۔ لباس لبس سے ہے، لبس جو سانس لگی ہو، جو ساتھ لگی ہو، تو لباس اور جس کے دوران کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، یہ جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اسی لیے سے لباس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی اور حائل نہیں ہوتا، میاں بیوی ہوتے ہیں آپس میں۔ اور اسی طرح دوسرا ہے کہ لباس زینت ہے، کیا ہے؟ زینت ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کی زینت ہے۔ تیسرا ہے کہ لباس جسم کو چھپا کے رکھتا ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے رازدار اور پردہ پوش ہوتے ہیں، ان کے راز چھپاتے ہیں، ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو یہ نہیں کرتے کہ کرتے رہے، تو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے۔ چوتھا، لباس موسم کی سختی اور تکلیف سے بچا کر رکھتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو جملہ تکالیف سے بچا کر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ جملہ تکالیف سے بچاتے ہیں۔ وہاں جو ہے یہ اچھا لباس باعث عزت و شرف ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے باعث عزت ہے۔ چھٹا ہے کہ لباس باعث سکون ہے، گرمی ہوگا لباس، سردی ہوگا ٹھنڈ روکنے کے لیے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے سکون ہے۔ ساتواں یہ باعث راحت ہے، اور 8واں حفاظت ہے۔ میاں بیوی کی پتہ ہے جی گھر میں بیوی ہے، اس کی حفاظت میاں نے کرنی ہے، سارا اس کو پتہ ہے سب کو حفاظت ہے۔ یہ بڑی 8 نکات ہے اس میں سے، یہ تو یہ آ گیا اس میں۔ اچھا، اس میں جو آ گیا نا جی 3 نکات، تو اس میں سے آگے چوتھا اور 5واں اور 6واں اور 7واں نقطہ ہے، اس میں سے آیت نمبر 223 میں سے۔ اس میں جو چوتھا نقطہ ہے، بیوی سے تعلق میں فطرہ طریقہ برائے اولاد اپناؤ، بیوی سے تعلق میں غیر فطری کام مت کرو، میاں بیوی کے تعلق میں بھی اللہ سے ڈرو، غلط کام مت کرو۔ اور پھر چوتھا اس میں نقطہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات لازم ہے، ذہن میں رکھو۔ یہ 4 نکات اس آیت میں سے۔ اس کو دیکھیے گا، بڑی اہم آیت ہے اور بڑی مس کوٹ ہوتی ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اور جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں چاہو۔ اللہ نے کہا جیسے کھیتی میں، کھیتی کس لیے ہوتی ہے؟ کھیتی پیداوار کے لیے ہوتی ہے، کھیتی عیاشی کے لیے نہیں ہوتی۔ تو پیداوار، تو میاں بیوی کا تعلق پیداوار کے لیے، اولاد کے لیے ہے، اولاد کے علاوہ اس کا کوئی اور تعلق نہیں ہے۔ اسی سے یہ جو LGBT والے ہیں جی، لیسبین، گے، بائی سیکسول اور ٹرانسجینڈر، انہوں نے ایک اپنی دی۔ انسان جب گرتا ہے تو پھر اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ یہ حملے قوم لوط جو ہے جانور بھی نہیں کرتے، اور پھر انہوں نے جناب آپس میں ایک کی مرد کی مرد سے شادی اور بیوی کی عورت کی عورت سے شادی، اس کے تماشا بنایا ہوا ہے، وہ خرابی پہ خرابی، خرابی پہ خرابی، پھر جو سے بیماریاں وہ تو اپنی جگہ۔ تو اللہ نے کہا، اور وہ کیا، تو اللہ نے کہا یہ میاں بیوی کا بھی تعلق کھیتی ہے کتنا ہے کہ یہ پیداوار کے لیے ہے۔ پیداوار کیسے ہوگا؟ اگر فطری تعلق ہوگا، اگر غیر فطری تعلق ہوگا تو اسے پیداوار نہیں ہونی، صرف وہ یاچی ہے سارا کچھ، جس سے اللہ نے بڑی سختی سے روکا ہے۔ تو یہ، اور اس میں اللہ نے بڑی اہم بات کی ہے، پتقوا اللہ، اور جان رکھو، ڈرو اللہ سے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا خلاصہ 2 لفظوں میں کیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جو۔ میاں بیوی کے تعلق میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا جسے اللہ نے روکا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کرو گے تو پھر بھگتو گے، اور جان رکھو کہ تم کو اس سے ملنا۔ اللہ نے شادی کیا، ملاقات، اللہ سے ملنا ہے۔ اگر ایسے غلط کام کر کے اللہ کے آگے پیش ہو گے تو پھر بھگتو گے، اس کو پھر کرو گے، بھگتو گے۔ اس سے جان نہیں چھوٹنی کہ جی یوں تم۔ تو یہ ساری جتنی بدمستی ہے اس سے بچنا ہے۔ تو اس پھر آگے آخری نقطہ اس میں سے
228 میں سے مردوں کو عورتوں پر برتری دی گئی ہے، تو اس میں رجال الیہن درجہ، ان کو ایک درجہ فضیلت ہے مردوں کو عورتوں پر اللہ نے دی ہے. باقی حقوق میں فرائض میں سب برابر ہے، لیکن ظاہر ایک گھر میں تبھی چل سکتا ہے، سسٹم تبھی چل سکتا ہے ایک بندے کی بات سنی جائے. اگر ساری ہو جائے، سب ملک میں ساری وزیر اعظم ہو جائے، ساری صدر ہو جائے، سب کی چلے، ساری چیف آف آرمی اسٹاف ہو جائے، تو کس کی نہیں ہے چیف؟ تو کمانڈ اتھارٹی ایک بڑی ضروری چیز ہے جس کے لیے اللہ نے مرد کو دیا ہے موقع. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.